وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا فاعبدون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. دار العلوم تعلیم القرآن ایسا پر رونق گلشن ہے جس کا پہلا بوٹا اور پودا حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے لگایا تھا. انہوں نے پانی سے نہیں اپنے خون سے اس گلشن کو پالا. پروان چڑھایا اور ان کے انتقال کے بعد ان کے جانشین مجاہد ملت مولانا قاضی احسان الحق رحمت اللہ علیہ نے اس گلشن کی آبیاری کی. اور ان کے انتقال کے بعد ہمارے بھائی حضرت مولانا اشرف علی صاحب نے اس گلشن کو اپنے عروج پر پہنچا دیے.
میں نے اسی مسجد میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن کی 2 مرتبہ تفسیر پڑھی تھی۔ یہ جگہ آج بھی اسی طرح میرے نظروں کے سامنے ہے کہ میں یہاں بیٹھا کرتا تھا اور حضرت شیخ اس طرح قرآن کو بیان کرتے معلوم ہوتا کہ قرآن آج ہی اتر رہا ہے۔ آپ یقین کریں شیخ القرآن نے جس منہج پر دارالعلوم تعلیم القرآن کو ڈالا، آج مولانا اشرف علی اسی منہج پر قائم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شیخ القرآن کا منہج کوئی اور تھا اور مولانا اشرف علی اس منہج سے ہٹ گئے ہوں، ہرگز نہیں۔ جو لوگ آج اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حضرت شیخ القرآن کے دور میں شاید وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ہم نے حضرت شیخ القرآن کو بھی قریب سے دیکھا اور مولانا اشرف علی کے طریقہ کار کو بھی دیکھا۔ آپ یقین کریں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تعلیم القرآن آج بھی اسی منہج پر ہے جس پر شیخ القرآن نے چھوڑا تھا۔ اور انشاءاللہ اس کا راستہ روکنے والے، اسے بدنام کرنے کی کوششیں کرنے والے انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی سزا بھگتیں گے۔ اور دارالعلوم انشاءاللہ قائم رہے گا، اس کے مٹانے والے خود مٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ دارالعلوم تعلیم القرآن کی سالانہ کانفرنس ہو تو اس کا عنوان توحید و سنت کانفرنس ہی ہو سکتا ہے۔ آپ یقیناً میرے ساتھ اتفاق کریں گے لیکن آپ کو اختلاف کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں بندیالوی تیرا تجزیہ صحیح نہیں، ہمیں اس سے اختلاف ہے، آپ کو اس کا حق حاصل ہے۔ اگر آپ نے میرے تجزیے سے اتفاق کیا تو آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ نے میرے ساتھ اتفاق کر لیا ہے۔ اس ملک میں، ہمارے ملک میں کانفرنسوں کے جتنے موضوع رکھے جاتے ہیں، کانفرنسوں کے جتنے عنوان رکھے جاتے ہیں،
ان تمام عنوانوں میں سب سے اعلیٰ عنوان توحید کا ہے۔ میں اسے ثابت بھی کر دوں گا انشاءاللہ۔ میں بغیر دلیل کے بات کرنے کا عادی نہیں۔ اس ملک میں کانفرنسیں ہوتی ہیں ختم نبوت کے عنوان پر ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے عنوان تجویز کیا عظمت اصحاب رسول، کچھ نے عنوان تجویز کیا فکر آخرت۔ یہ جتنے عنوان کانفرنسوں کے تجویز ہوتے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ، اولیٰ، افضل، خوبصورت عنوان توحید کا ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں ختم نبوت کے عنوان کے حسن سے انکار کر رہا ہوں، ہرگز نہیں، میری مجال ہے، میں اس کا حامی ہوں کہ ملک میں ختم نبوت کے عنوان پر کانفرنسیں ہونی، یہ بڑا اہم موضوع ہے، اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، لوگوں کو ختم نبوت کا مفہوم سمجھانا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ ہمارے آقا نے کہا تھا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے آقا نے کتنی صدیاں پہلے وضاحت کی کہ مرزے نے یہ کہنا تھا کہ خاتم کا معنی مہر کا ہوتا ہے اور خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ کو یہ عظمت ملی کہ آپ جس پر مہر لگاتے چلے جائیں گے وہ نبی بنتا چلا جائے گا، تو آپ نے وہ مہر مجھ پر لگا دی۔ یہ مرزے نے معنی کیا، ایک معنی ہم نے کیا، نبیوں کی مہر نہیں، نبیوں پر مہر۔ جس طرح خط ایک لفافے میں ڈالتے ہیں ڈاکخانے میں، پھر اسے سیل کرتے ہیں، اس کو مہر کہتے ہیں، ہماری زبان میں سیل کرنا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے اب باہر سے کوئی خط تھیلے کے اندر نہیں جا سکتا اور اندر والا کوئی خط باہر نہیں آ سکتا۔ تو مہر کا یہ معنی ہے کہ جن کو نبوت مل چکی ہے ان کی نبوت سلب نہیں ہو سکتی، اور آپ کے بعد کسی کو نبوت عطا، یہ ہم نے معنی کیا خاتم النبیین کا۔ اس دیکھیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی؟ مہر لگا دی۔ یہ کون ہے؟ ضدی، انادی، ہٹ دھرم۔ اس مہر لگنے کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے اندر کی گمراہی باہر نہیں نکل سکتی اور باہر والی ہدایت اندر داخل ہو، یہ معنی ہے خاتم النبیین کا۔ لیکن میرے آقا نے کتنی وضاحت کی کہ نہ مرزے کا معنی نہ ہمارا معنی۔ ہم نبی پاک سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ خاتم کا معنی کریں، آپ خود خاتم کا معنی بتائیں۔ تو میرے نبی نے معنی بتایا انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا خاتم ہوں۔ یا رسول اللہ ایو تا رولا ہے کہ وہ معنی کرتی ہیں نبیوں کی مہر، میں معنی کرتا ہوں نبیوں پر مہر۔ میرے آقا نے فرمایا میں معنی کر دیتا ہوں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو اس عنوان پر کانفرنسیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں،
اس عنوان کے حسن سے بھی انکار نہیں کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عظمت اصحاب رسول کا عنوان اعلیٰ نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، بلکہ میرا تو نظریہ یہ ہے کہ عظمت اصحاب رسول کے عنوان پر ہمارے ملک میں جگہ جگہ کانفرنسیں ہونی چاہیے کہ صحابہ ہمارے محسن ہیں، صحابہ ہمارے مہربان ہیں، ہمیں ایمان پہنچا صحابہ کے ذریعے. جس توحید کے پرچار کا آج میں علم اٹھائے ہوئے ہوں، مجھے توحید پہنچی صحابہ کے ذریعے، مجھے رسالت پہنچی، غور سے بولو ذرا، مجھے سنت پہنچی، مجھے ختم نبوت پہنچی، مجھے قرآن پہنچا، مجھے نماز کے ارکان پہنچے، مجھے دین کے احکام پہنچے، مجھے سارا دین صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے. صحابہ میرے دین کے عینی گواہ ہیں، موقع دے گواہ. اور عینی گواہوں پہ جرح ہو جائے، عینی گواہ جھوٹے ثابت ہو جائیں تو مقدمہ خارج ہو جاتا ہے، کیس خارج ہو جاتا ہے. اگر ایک صحابی بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، اسلام کا کیس خارج ہو جائے گا. اس لیے بندیالوی کہتا ہے کہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بن جائے، ہر بندہ پہرا دے. اللہ آپ کے جذبے کو اور بڑھائے، اللہ آپ کے جذبے کو اور بڑھائے. صحابہ دین کے عینی گواہ ہیں، صحابہ ہمارے محسن ہیں. مجھے دین پہنچا صحابہ کے ذریعے. میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں اصل اپنے عنوان پر آنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات یہاں اس معتبر سطح سے راولپنڈی میں کھڑے ہو کے کہوں گا کہ صحابہ کی جماعت میں سب سے مظلوم صحابی ہے سیدنا معاویہ. تاریخ نے اس صحابی کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے. ٹھیک سب سے مظلوم صحابی ہے. زور سے بولو، زور سے بولو. اس لحاظ سے مظلوم ہے کہ شین تو شین رہ گئے، سین نے بھی ان کا حیا نہیں کیا. اور کچھ سین ایسے ہیں، ان میں علماء ہیں، خطیب ہیں، مصنف ہیں، سین ہیں، وہ شین کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں. جس طرح سین اور شین لکھنے میں قریب ہوتا ہے. سین کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ بڑے عالمی مبلغ ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والے ہیں. راولپنڈی ضلع ہی میں ایک آدمی گزرا ہے جس نے ایک کتاب لکھی تھی اور اس میں اس نے فہرست بنائی تھی معاویہ کی انادی غلطیاں. اجتہادی نہیں، انادی. معاویہ کی انادی غلطیاں. پھر اس نے انادی غلطیاں گنوائیں، آپ میری گفتگو کو سنیں گے. پھر اس نے غلطیاں گنوائیں، معاویہ نے یہ غلطی کی، 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 اور انادن کی، ضد کی وجہ سے کی.
مزے کی بات ہے کہ وہ عالم معاویہ کو صحابی مانتا تھا، صحابی مان کر پھر غلطیاں گنواتا تھا۔ بندیالوی کو شریعت یہ حق دیتی ہے، مجھے قانون یہ حق دیتا ہے، مجھے اخلاق یہ حق دیتا ہے۔ راولپنڈی کے لوگوں، شریعت بھی مجھے حق دیتی ہے، قانون بھی مجھے حق دیتا ہے، اور اخلاق بھی مجھے حق دیتا ہے کہ جو بندہ معاویہ پر تبرہ کرتا ہے میں اس سے پوچھوں۔ مجھے یار تقریر کرنے دیں، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، تو ذرا میرا موشن ہی تروڑ دے ہوں تو اگوں آکھے گا بے کتنا دا لبدا۔ مجھے قانون یہ حق دیتا ہے، میری بات غور سے سنیے گا، میں بڑا بنیادی نقطہ بیان کرنے لگا ہوں۔ مجھے شریعت یہ حق دیتی ہے، مجھے اخلاق یہ حق دیتا ہے کہ جو آدمی معاویہ کی غلطیاں گنواتا ہے میں اس سے پوچھوں تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ تو بتا تو کون ہے، اپنا تعارف کروا۔ جس معاویہ پہ غلطیاں تو گنواتا پھرتا ہے نا، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک ہم الصادقون۔ تو اپنا تعارف کروا۔ معاویہ کی غلطیاں گنواتا ہے، تو بتا تو کون ہے؟ جن کی تو غلطیاں گنواتا ہے وہ صحابی ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک ہم المتقون۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک ہم الصادقون۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک ہم الراشدون۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ۔ اس کا ترجمہ پنجابی میں کروں گا تبھی مزہ آئے گا۔ خیبر پختونخوا لے بھاویں سمجھیں تے بھاویں نہ سمجھیں، ان کے لیے اردو میں کر دوں گا ترجمہ، لیکن پنجابی میں معنی کروں گا اولئک حزب اللہ۔ میرا سونا پیغمبر اے یار تیرے نے تے فوج میری ہے، یہ یار تیرے ہیں، فوج میری ہے۔ صحابہ کس کی فوج ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ پاکستان کی فوج پر انہوں نے چپ کراؤ، باقی سارے چپ کر جان گے۔ کوئی فوج کا آدمی اپنے ملک کی سرحدوں سے بے وفائی نہیں کرتا اور ان پر تنقید نہیں ہو سکتی، اس معاملے میں تنقید نہیں ہو سکتی۔ میں نے بڑی قید لگا کے بات کی ہے، اس معاملے میں فوج پہ تنقید نہیں ہو سکتی کہ یہ ملک کی سرحدوں کے بارے میں مخلص نہیں ہے۔ اے جگہ تو ساری خالی کی تھی تو بندے تو ہوتے باہر چڑھے، وہ اوپر بیٹھے تو یہ ساری جگہ خالی نہیں پڑی، مسجد میں آدھی مسجد خالی پڑی ہے، ان کو نیچے لائیں یا میں تقریر چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ پاکستان کی فوج پر اس معاملے میں تنقید نہیں ہو سکتی کہ یہ ملک کی سرحدوں کے بارے میں مخلص نہیں ہو سکتی تنقید۔ جو تنقید کرے گا اس کی سزائے موت ہوگی، بغاوت ہوگی۔ بندیالوی کہتا ہے اگر ملک کی فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی تو رب کی فوج پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کس کی فوج ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ رب کی فوج، صحابہ کی غلطیاں گنوانے والا اور معاویہ کی انادی غلطیاں گنوانے والا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم،
ورضوا عنہ، تو بتا تو کون ہے؟ جن کے بارے میں تو غلط الفاظ اور غلطیاں شمار کرواتا ہے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اعد لہم جنات۔ علماء کرام ذرا غور تو کرو یار، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور وہ جملہ میرا جملہ ہے، میں لوگوں سے کہتا ہوں اسے بینروں کی زینت بناؤ، بے شک میرا نام نہ لکھو لیکن اسے بینروں کی زینت بناؤ جو جملہ میں بولنے لگا ہوں۔ اعد لہم جنات، آپ کو یہ جملہ پسند آ جائے نعرہ نہیں لگانا، سبحان اللہ اتنی زور سے کرنی ہے کہ مسجد گونج اٹھے۔ واہ صحابہ بھی آپ ورد کر سکتے ہیں جن کو جملہ پسند آئے تو۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ رب ان کے بارے میں کہتا ہے اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ صحابہ کی غلطیاں گنوانے والا میں اس سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، تو بتا تو کون ہے؟ وہ صحابی ہے تو ستارہ ہے۔ کتنے لوگ بندیالوی کے جملے کو سمجھ پائیں گے کہ بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر وہ ستارہ ہے، اور اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، یہ کالی بدلیاں میں نے کس کو کہا؟ وہ تنقید، یہ کیا۔ اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائے۔ تم شین کو روتے ہو، اتنے سین دا بیڑا غرق ہویا۔ معاویہ کے بارے میں ان کا ذہن صاف، معاویہ نے یہ کیا تھا، معاویہ نے یہ، اور جو معاویہ کا دفاع کرتے ہیں کہتے ہیں خارجی ہے۔ معاویہ کا دفاع کرنا وہ خارجی ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ خارجی ہے، معاویہ کا دفاع کر رہا ہے۔ ایک اور مفکر اسلام ہے، مفکر اسلام بلکہ شیخ الاسلام ہے، ہمارے ملک کا شیخ الاسلام، ہمارے حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے چھک کھل اسلام، چھک کھل اسلام۔ ایک شیخ الاسلام ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ کراچی کا ایک بابا ہے، وہ ایک چینل چلاتا ہے، ایک چینل۔ اس بابا نے اپنے پوتے کا نام معاویہ رکھ دیا، تھا وہ ان کا نمائندہ۔ اس نے اعلان کیا کہ میں اتنی مسجدیں بناؤں گا اور ان کا نام رکھوں گا فیضان معاویہ۔ پھر اس نے حضرت معاویہ کا عرس منایا، 22 رجب کو حضرت معاویہ کا عرس۔ انہوں نے بڑی تکلیف ہوئی، اس پر وہ شیخ الاسلام بولے، انہوں نے کہا پوتے کا نام رکھتا ہے، مسجدیں بناتا ہے، تعریفیں کرتا ہے، معاویہ کے بارے میں
علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کف لسان، زبان بند رکھو۔ تو زبان بند رکھنے کا مطلب یہ ہے عظمت بیان نہ کرو، تعریف نہ کرو، برا بھی نہ کہو۔ واہ، تیری تعریفیں کریں، تجھے شیخ الاسلام کہیں، تجھے مفکر اسلام کہیں، تجھے انقلاب کا رہبر کہیں، معاویہ کے بارے میں کفے حضرت کفے لسان کا یہ معنی نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہے۔ کفے لسان کا معنی ہے معاویہ کی برائی کرنے میں زبان کو روکو۔ آپ نے کفے لسان کا معنی کیا تعریف نہ کرو۔ معاویہ کی تعریف تو میرے آقا نے کی تھی، معاویہ کی تعریف تو حضرت عمر نے کی تھی، معاویہ کی تعریف تو صحابہ نے کی تھی۔ معاویہ کے بارے ام المومنین سیدہ عائشہ نے کہا تھا اللہ میری زندگی بھی معاویہ نو لا چھڑے۔ تو کہتا ہے معاویہ کی تعریف نہ کی جائے؟ معاویہ کی تعریف تو عبداللہ ابن مبارک نے کی تھی، معاویہ کی تعریف تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کی تھی، جس نے نا دیاں 11ویں کھاندے ہو، جس کے نام کی 11ویں کھاتے رہتے ہو، انہوں نے کی تھی۔ اور کس طرح کی تھی؟ کیا کہا تھا؟ میں اس راہ گزر پہ بیٹھ جاؤں جہاں سے معاویہ کی سواری نے گزرنا ہو، اور معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے دھول اڑے اور میرے جسم پر پڑ جائے تو عبد القادر جیلانی اس دھول کو نجات کا باعث سمجھ لے گا۔ کف لسان کا یہ مطلب ہے کہ تعریف نہ کرو، یہ معنی آپ نے سمجھا ہے کف لسان کا۔ اور آپ کے راول پنڈی کا ایک آدمی ہے، اسے بڑی تکلیف ہوئی اس بابا کے نام رکھنے پر، پوتے کے نام رکھنے پر۔ اس نے کہا یہ بھی کوئی نام ہے؟ اس نام کے معنی غلط ہیں، اس نام کا معنی صحیح نہیں۔ اس پر بڑا اس نے لے دے کی۔ اس نے جو لفظ گئے وہ میں دہرا نہیں سکتا کہ معاویہ کا معنی گندا معنی بنتا ہے، الیاذ باللہ بھونکنے والی کتیا، یہ معنی ہے اس کا؟ یہ کوئی نام ہے رکھنے کا؟ میں نے کہا اگر معاویہ نام غلط ہوتا تو میرے نبی غلط نام کو بدل دیا کرتے تھے، تو میرے نبی بدلتے نا۔ انشاءاللہ میرے خطبات بندیالوی کی 10ویں جلد ان قریب منظر عام پہ آئے گی، اس میں نے سیرت معاویہ پر 4 تقریریں لکھی ہیں، اور اس میں میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت علی کے گھرانے میں فلاں 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 بچے کا نام معاویہ تھا، حضرت عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے کا نام معاویہ ہے۔ نام غلط ہوتا تو میرے نبی بدلتے۔ یہ جو علماء بیٹھے اور جتنے طلبہ بیٹھے، کیوں بھائی آوا یو آوی یہ مجرد ہے کہ مزید؟ یہ باب مفعول ہے، بندیالوی مانا کرنے لگا ہے، سنیوں کے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی اور معاویہ کے دشمنوں کو آگ لگ جائے گی جو میں مانا کروں گا۔ معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر کتے بھونکنے لگتے ہیں۔ یار یہ میرا موضوع نہیں تھا اور مجھے تو 35 منٹ ہو گیا یار، لیکن یہ میرا بڑا من پسند موضوع ہے۔ میں نے معاویہ کو بہت پڑھا ہے، بہت پڑھا ہے، اور انشاءاللہ مجھے معاشر کے میدان میں معاویہ اپنے سینے کے ساتھ ضرور لگائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے بڑی بدنامیاں مول لی ہیں، میں سرگودا سے ضلع بدر ہو گیا تھا، میری کتابیں بین ہو گئیں، چندے بند ہوئے، مقتدی گھٹے، لیکن انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے
جب ہر ایک پکارے گا معاویہ معاویہ انشاءاللہ. آنے والا ہے وقت انشاءاللہ، آنے والا ہے وقت. میں نے جو تمہید باندھی یار کہ سارے عنوان بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن ان میں جو توحید والا عنوان ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے. سارے عنوان اعلیٰ ہیں لیکن توحید والا عنوان سب سے خوبصورت ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں کو مبعوث کیا اور ان کی بعثت کی غرض توحید کو بیان کرنا تھا. سارے نبی کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. اس مسئلے کو بیان کرنا آسان بھی کوئی نہیں، یہ اللہ قسمت والوں کو کرنے دیتا ہے. ہم پر رب کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں اس محاذ پہ کھڑا کیا ہے جس محاذ پہ اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا کرتا تھا. اللہ نے ہمیں اس محاذ پہ کھڑا کیا ہے. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، اسے بیان کرنے کے لیے جگر چاہیے، جگر. قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا. رجال کس کو کہتے ہیں؟ مرد. ہاں، کوئی پنجابی بیٹھے ہیں جنا، رجالن جنا، مرد. اللہ بتانا چاہتے ہیں مسئلہ توحید بیان کرنا مرداں دا کام میں، خسریاں دا کام نہیں. یہ زنانیاں دا کام ہو نہیں، یہ مردوں کا کام. آج اشاعت التوحید نے سلام کو اٹھایا ہے. سارے نبی نعرہ تکبیر، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں. مسجد کا احترام کیجیے، مسجد کا احترام کریں. تمام حضرات سے گزارش ہے اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں. جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش ہے کھڑے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. میں بائیں طرف تمام ساتھیوں سے گزارش ہے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. مسجد کا احترام کریں. مولانا طاہر ابنیلی صاحب کا بیان ہو رہا ہے، ان کے بیان میں بیٹھ جائیں. تمام حضرات سے بائیں طرف جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھ جائیں، کھڑے ہوئے بیٹھ جائیں. سارے بیٹھ جائیں بھائی، سارے بیٹھ جائیں، مسجد کا احترام کریں. بٹھائیں گے، چھوڑ دو. آپ بتائیں کہ مولانا نہیں آ رہا ہے.
بولنا نہیں آ رہے. تمام حضرات سے گزارش ہے، ابھی مولانا حذیف فاروقی صاحب ابھی تشریف نہیں لائے، ابھی جب آئیں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا. ابھی آپ مولانا عطاء اللہ بنیلوی صاحب کا بیان سنیے. جو صحابہ کے دیوانے وہ بیٹھ جائے، جو صحابہ کے دیوانے وہ بیٹھ جائے، تو صحابہ کا کچھ نہیں لگتا وہ گھر سے چلو بیٹھ جائے، اپنی جگہ میں بیٹھ جائے اور پیچھے ہو جائے. تھوڑا سا لگو رکھ کا خیال رکھے. میری گفتگو کو سنیں، میری طرف توجہ کریں. مولانا تشریف لائیں گے تو آپ سب کے سامنے آ جائیں گے. ابھی وہ یہاں نہیں پہنچے، آپ مسجد کا ذرا خیال کریں اور میری گفتگو کو آپ سنیں ذرا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان صحابہ سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، جرت مند غیرت مند. نعرہ تکبیر. اب جس نے اللہ کا نام بلند کیا سب خاموش ہو جائیں. ہمارے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں اور مسجد کے آداب کا خیال رکھیں. آپ تو صحابہ کو ماننے والے ہیں اور صحابہ کے ماننے والے ایسا نہیں کرتے. شور بیٹھ جاؤ بھائی، اس کو بٹھا دیں نیچے. بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں. بھائی بیٹھ جاؤ، اینک والے. جزاک اللہ، اللہ جزا خیر دے. جس نے باہر جانا ہے چلا جائے. باقی حضرات شور نہ کریں، خاموش ہو جائیں. بیان شروع ہونے والا ہے. خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں. جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا خیر دے. خاموش ہو جائیں. شروع کر سکتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جتنے عنوانات اور موضوعات ہمارے ملک میں ان پر جلسے ہوتے ہیں، ان سب میں جو حسین اور اعلیٰ اور خوبصورت عنوان ہے وہ عنوان ہے توحید کا. اس کی میں نے دلیل یہ دی تھی کہ اللہ کے جتنے نبی آئے تمام انبیاء کی بعثت کی غرض و غایت جو تھی وہ کیا تھی؟ لا الہ. سورت انبیاء پڑھیں، اس کی آیت نمبر 25 پڑھیں. خدا کے لیے ذرا اس طرف بھی غور کیجئے گا. سورت انبیاء ہے، آیت نمبر 25 ہے. کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ. آپ سے پہلے ہم نے جتنے نبی بھیجے تھے ان کی طرف یہی وحی کی تھی، لا الہ الا انا، کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں، میرے سوا معبود ہو کوئی نہیں، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. دیکھیے گا میں ایک علمی سی بات کرنے لگا ہوں اور طلبہ اور علماء میری بات کو غور سے سنیں گے. آپ بھی بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں سارے. یہ جو صورتوں کے نام ہیں، یہ صورتوں کے نام حضرت عثمان نے رکھے ہیں یا حضرت عمر نے رکھے ہیں یا حضرت ابو بکر نے رکھے ہیں؟ نہیں، صورتوں کے نام خود میرے نبی نے رکھے ہیں رب کا اشارہ پا کے. اس کا نام بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، آراف. جتنے اہل علم بیٹھے ہو مجھے بتاؤ سورت کے نام رکھنے کی کوئی وجہ ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ کوئی وجہ ہوتی تھی نام رکھنے کی. گائے کا تذکرہ ہوا، البقرہ. آل عمران کا ذکر ہوا، آل عمران. عورتوں کے مسائل کا ذکر ہوا، نساء.
दस्तरखान के उतरने का जिक्र हुआ, मायदा चौपायों का जिक्र हुआ, अनाम शहद की मक्खी का जिक्र हुआ, नहल चीमटी का जिक्र हुआ। नाम रखने की कोई ना कोई वजह है। इस सूरत का नाम अल अंबिया क्यों रखा गया? क्या अल्लाह ने सारे नबियों के नाम जिक्र किए, सारे नबियों का नाम लिया? नहीं, इस सूरत का नाम सूरत अंबिया इसलिए रखा गया कि इस सूरत में अल्लाह ने उस मसले को बयान किया जिस मसले पर सारे नबी मुत्तफिक थे। सारे नबियों का उस मसले पे क्या था? वो मसला कौन सा मसला है? मसला है ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आइए थोड़ा सा मैं तकाबुल कर देता हूँ। हमारे मुल्क में ख़त्म नबूवत का मसला क्यों अहमियत इख्तियार कर गया है? जो ही ख़त्म नबूवत का मसला मुल्क में उठा, कोई मसला पैदा हुआ, सारे लोग सड़कों पे आ गए। कोई मसला ख़त्म नबूवत का हुआ, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस सारे इकट्ठे हो गए, हाथों में हाथ डाल के खड़े हो गए। लोगों ने सोचा, वकला ने, प्रोफेसरों ने, तालिब इल्मों ने, ताजरों ने सोचा कि ये मौलवी कल तक तो लड़ते थे, इश्तिहार बाजी करते थे, मुनाजरे का चैलेंज करते थे, आज यही मौलवी एक स्टेज पे इकट्ठे हो गए। किस नुक्ते पर? ख़त्म नबूवत के नुक्ते पर सारे इकट्ठे हो गए, इख्तिलाफ भुला दिए। वरना तो छोटे छोटे मसाइल पे उलमा लड़ते रहते। ये अभी रमज़ान आ नहीं रहा, रमज़ान मुबारक आएगा, उससे पहले मेरे जितने इश्तिहार निकलेंगे। तरावियाँ 8 ने, जेड़ा 20 साबित करे 20 लाख रुपया इनाम देंगे। दूसरी तरफ से एक इश्तिहार आएगा, तरावियाँ 20 ने, जो 8 साबित करेगा 8 करोड़ देंगे। इश्तिहार लग गए जनाब दीवारों पर। कॉलेज का एक लड़का आया, यूनिवर्सिटी का एक लड़का आया, उसने दोनों इश्तिहार पढ़े। उसने कहा मौलवी हो लड़ो, न मैं 8 पढ़निया न मैं 20 पढ़नी, लड़ो ते मरो। किस मसले पे लड़ाने लगे हो यार? मसला ये था जो 8 पढ़ रहे हैं वो 8 पढ़ते रहे, जो 20 पढ़ रहे हैं 20। इसमें कौन सी इख्तिलाफ वाली बात? हाथ बांधने पे इख्तिलाफ हो रहा है, इत्थे बढ़ने, इत्थे बढ़ने या इत्थे बढ़ने। इस पर चैलेंज हो रहा है। हालांकि हाथ बांधना तो सुन्नत है, वाजिब भी नहीं। अगर किसी ने नहीं बांधे तो सजदा साफ भी नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह तो खैर सल्ला, इतना सा मसला है, झगड़े यहाँ बांधने यहाँ बांधने। अब सरगोदा में मुझे कोई पर्ची देना जुमे के दिन कि मौलाना हाथ नमाज में कहाँ बांधने चाहिए, तो मैं कहता हूँ अगला हिस्सा सारा पुर हो गया, पीछे बांध वही रहेगा। वो उलमा जो तरावी के मसले पर, हाथ बांधने के मसले पर आपस में मुनाजरे, लड़ाइयां, दंगा फसाद, चैलेंज, मुबाला, मुजादला, खत्म नबूवत का मसला आया, सारे उलमा एक स्टेज पे क्या हो गए? लोगों ने कहा खत्म नबूवत का मसला भाई बड़ा अहम मसला है। देवबंदी भी इकट्ठे, बरेलवी भी इकट्ठे, अहले हदीस भी इकट्ठे। बंदियालवी का जुमला पसंद आए तो कहना बंदियालवी अच्छी दलील दे के गया है। और पिंडी के लोगों, जिस मसले पर सारे उलमा इकट्ठे हों वो मसला अहमियत वाला होता है, और जिस मसले पर सारे अंबिया इकट्ठे हों, जिस मसले पर सारे अंबिया इकट्ठे हों वो मसला कितनी अहमियत का हामिल है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब कुछ लोग कहते हैं ये इख्तिलाफी मसला। मैंने कहा सबसे ज़्यादा इत्तिफाकी मसला तो यही है। इससे ज़्यादा इत्तिफाकी मसला क्या होगा जिस पर सारे नबी मुत्तफिक है? अम्मा की बेसत की गर्ज़ो गायत मसला तौहीद है। और सुनो, कुरान
کے نزول کا مقصد مسئلہ توحید ہے۔ اس کی دلیل دے دیتا ہوں۔ جو آپ میں حافظ بیٹھے ہیں، یہ بچے سارے حافظ بنے، اللہ انہیں دین کا عالم بھی بنا دے۔ سورۃ ہود ہے، سورۃ ہود کی پہلی آیت ہے۔ جاؤ گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھو۔ قرآن کہتا ہے کتاب احکمت آیاتہ، کیا معنی کریں گے؟ کتاب ان کا کیا معنی کریں گے؟ انا للہ و انا الیہ، یہ عظیم الشان کتاب ہے، تنوین تعظیم کے لیے۔ کتاب، یہ عظیم الشان کتاب ہے، احکمت آیاتہ، اس کی ایتیں بڑی محکم ہیں۔ محکم کا ایک معنی ہوتا ہے مضبوط، پکی، اور ایک معنی حضرت ابن عباس نے کیا اور بہت خوبصورت کیا کہ قرآن نے پہلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی جو قرآن کو منسوخ کرے۔ یہ محکم ہے۔ ایک معنی مفسرین نے کیا باہمی تناقض سے محفوظ، اس کی آیتوں کے درمیان تناقض کوئی نہیں۔ احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں۔ ثم فصلت، پھر یہ بات بھی سنو، یہ کوئی الجھی ہوئی ڈور نہیں جس کا سرا نہ ملے، یہ کوئی مہمہ نہیں جو حل نہ ہو سکے۔ ثم فصلت، پھر ہم نے ان آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا۔ کیسے کھول کے بیان کیا؟ میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا، یہ فصلت، اسے کھول کھول کے بیان۔ میرے سوا جن کو حاجات میں تم پکارتے ہو، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، کہاں یاد آئے شیخ القرآن، اللہ تیری قبر کو منور کرے۔ یہاں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان۔ جب اس طرح کی آیتیں پڑھتے نا تو حضرت شیخ ایک جملہ کہتے تھے، اللہ بھی بھائی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑے۔ یہ کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے۔ یہ کہتے ہیں داتا ہیں، گنج بخش ہیں، دستگیر ہیں، غوث اعظم ہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں، لجے پالتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پاگل، وہ ایک مکھی بھی پیدا، وہیں یسلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو وہ مکھی سے اپنی چیز بھی واپس نہیں لے سکتے۔ صحیح معنی کیا میں؟ اچھا واہ، یسلب کا معنی لینا ہوتا ہے۔ سلب کس کو کہتے ہیں؟ سلب، یہ مجھے دے کپڑا جی، میں سمجھاتا ہوں ابھی۔ سلب ہوتا ہے چھیننا، پنجابی میں کہتے ہیں کھس لینا، لاہوری بولی میں کہتے ہیں کھو لینا، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ چھین لینا۔ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، یہ رومال ہے، یہ لینا چاہتے ہیں، لینا، میں دینا چاہتا ہوں، یہ ہے لینا، یہ چھیننا چاہتی ہیں۔ انہوں نے ادھر سے پکڑا، میں نے ادھر سے پکڑا، انہوں نے اپنی طرف زور لگایا، میں نے اپنی طرف سے زور لگایا، یہ طاقتور تھے، میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی، یہ چھین کے لے گئے۔ جیڑا طاقتور ہو بھی نا او کھس لیتا ہی، چھین لیتا ہے، اور جو کمزور ہوتا ہے اس سے چھینا جاتا ہے۔
اللہ نے فرمایا تیرے مشکل کشا اتنے کمزور ہیں مکھیاں بھی انہاں کول شیاں کھس کے لے جاندیاں نہیں. مشکل کشا حاجت روا، مشکل کشا حاجت روا، فقیر صحابہ علامہ مولانا صاحب بندیالی. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. اس قرآن کی آیتیں بڑی محکم ہیں، پھر مفصل ہیں، کھول کھول کے بیان کیا ہے. مِن لَدُنْ حَکِیمٍ خَبِیرٍ. اس کی آیتیں محکم کیوں نہ ہوں؟ بھیجنے والا جو حکیم ہے. کبھی آپ قرآن کے قریب آئیں، یہاں جو طالب علم دوسری جماعتوں کے ہمارے دوست اور طالب علم بیٹھے ہیں، کبھی ہم سے بھی قرآن کی تفسیر پڑھ کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے مولانا حسین علی کی طرز تفسیر کیا ہے. یہ جو ابتدائی جملے سورتوں کے شروع میں آتے ہیں یہ ہے تمہید، تمہید برائے ترغیب. جیسے خطیب کہتا ہے بھائی یہ جو بات کرنے لگا ہوں سارے میری طرح متوجہ ہو جاؤ، بڑی قیمتی بات کہنے لگا ہوں. اللہ تمہید باندھتے ہیں رغبت دلانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے یہ معمولی کتاب نہیں کہ اس کان سے سنو اس کان سے نکال دو، نہ پہلے دیکھو بھیجنے والا کون ہے. یہ اللہ تمہید باندھتے ہیں، پھر کتاب کی تعریف کرتے ہیں. کبھی کبھی اپنے نبی کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں. کتاب انزلناہ الیک، کتاب انزلناہ الیک. اللہ کہنا چاہتے ہیں پہلے یہ دیکھو بھیجنے والا کون ہے، پھر یہ دیکھو جس پر اتری ہے وہ کون ہے. بھیجنے والا رب العالمین ہے، جس پر اتری ہے وہ رحمت للعالمین ہے. کتاب کی آیتیں محکم ہیں، پھر مفصل ہے، بھیجنے والا حکیم ہے، خبیر ہے. مولا ایڈی لمبی تمہید بننی نہیں، کہنا کیا چاہتا ہے، منوانا کیا چاہتا ہے. اتنی لمبی تمہید باندھ کے اللہ نے کہا اللہ تعبدو الا اللہ. منوانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف میری عبادت ہوگی. سارے انبیاء اسی توحید کے لیے آئے. قرآن کا مرکزی دعویٰ کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. توحید ہے. یہ کائنات بنائی گئی ہے کس کے لیے؟ توحید کے لیے. کسی شخصیت کے لیے نہیں بنائی گئی. پھر کان کھول کے سنو، جو حدیث پیش کی جاتی ہے لولاک لما خلقت الافلاق، تمام محدثین نے لکھا ھذا حدیث موضوع، یہ موضوع حدیث ہے، گھڑی ہوئی ہے. یہ کائنات کسی شخصیت کے لیے نہیں بنی، یہ کائنات بنی ہے رب کی توحید پر بطور دلیل. اور صحابہ سے پیار کرنے والوں، اور صحابہ کے نام پر دیوانہ بننے والوں، اور صحابہ کے نام پر اٹھ کے نعرے لگانے والوں، اور اپنے دلوں میں صحابہ کی محبت کو بسانے والوں، اور صحابہ سے پیار کرنے والوں، اور صحابہ سے عشق کرنے والوں. اللہ تمہاری محبت میں اضافہ کرے، اللہ تمہارے پیار میں اضافہ کرے. لیکن کبھی تم نے سوچا ہے صحابہ کو یہ عظمت کس مسئلے کی وجہ سے رب نے عطا کی تھی؟ کبھی اس پہ بھی تم نے غور کیا؟ جب مشرکین نے کہا تھا ان غریب صحابہ کو اٹھا دے، الگ جگہ دے دے، ہم تیری بات سننا چاہتے ہیں، میرے نبی نے اٹھایا نہیں، صرف دل میں آیا یہ میرے اپنے ہیں، ان کو اٹھا دوں. ابو جہل آئے، چودھری آئیں، صنادید آئیں، میری بات کو سنیں، اللہ کرے وہ توحید سمجھ جائیں. دل میں آیا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، آگے کیا کہا؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ. کیا اردو میں معنی کرتے ہیں؟ ان کو ہٹانا نہیں، ان کو اپنی محفل سے، میری طرف توجہ کرنا ذرا. رب نے صحابہ دی سائڈ لے لئی،
صحابہ دی سیڈ لے کے رب اپنے نبی کو کہتا ہے انہیں اپنی محفل سے نہیں ہٹانا. میاں والی اور مظفر گڑھ اور ملتان کا کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہے تو مولانا حسین علی نے پنجابی میں تطرد کا معنی کہ اطراط اتنا لفظی معنی کیا نا بھئی مزہ آ گیا. اللہ نے کہا میرا سونا پیغمبر انہوں اپنی محفل چوں چکے نہ پیا, انہوں اپنی محفل چوں چکے نہ پیا. آگے کہا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, میرے منع کرنے کے باوجود میرے پیارے پیغمبر اگر آپ نے انہیں اپنی محفل سے ہٹا دیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. کیسے ترجمہ کروں جی؟ نبی پاک کے بارے میں یہ لفظ آیا, کیسے ترجمہ کروں؟ لیکن علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں, معنی کروں گا مزہ آ جائے گا. میرے پیغمبر انہیں اپنی محفل سے ہٹانا نہیں, اور اگر آپ نے ہٹا دیا نا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو آپ کا نام بے انصافوں میں لکھا جائے گا. میں نے ظالمین کا کیا معنی کیا؟ میرے پیغمبر یہ انصاف نہیں ہوگا. یہ بیٹھیں گے تیری محفل میں, یہ غریب تیری محفل میں بیٹھیں گے. ابو جال آتا ہے تو آئے, نہیں تے خسمانو کھائے. ان کو نہیں اٹھانا. مولا میرے یاراں نال ایڈا پیار, ان کی وجہ سے مجھے تنبیہ کر دی. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کہہ دیا. میرے مولا تجھے میرے یاروں سے اتنا پیار کیوں ہو گیا؟ میرے یاروں کی کون سی ادا پسند آ گئی ہے؟ اللہ نے فرمایا یدعون ربہم. کہو یار سارے ایک دفعہ, تیرے یاروں کی ایک ہی ادا پسند آئی ہے, یہ مشکل میں ہوں یا سہولت میں ہوں, بیمار ہوں یا صحت میں ہوں, جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں ہوں یا آزادی کی فضاؤں میں ہوں, پیٹ بھر کے کھائیں یا بھوکے ہوں, یہ ہر حالت میں پکارتے ہیں تو صرف مجھے پکارا کرتے ہیں. تو صحابہ کو بھی عظمت ملی. دیکھو دیکھیں یار, نعرہ تکبیر, توحیدی نعرہ برملا, توحیدی نعرہ برملا. صحابہ کی بات آئی, آپ کے نعرے میں گونج تھی. اللہ آپ کو خوش رکھے, اس کا بدلہ دے اللہ آپ کو. اللہ تو اللہ اکبر ہے, تو پھر اس کے نام کا نعرہ لگ رہا ہے تو یار پھر آپ کے ہاتھ بلند نہیں ہو رہے. نعرہ اللہ کے نام. مشکل کشا حاجت روا, مشکل کشا حاجت روا, توحیدی نعرہ برملا, توحیدی نعرہ برملا. اکابرین جمعیت اشاعت التوحید و سنہ. کتنے موضوعات پر یہاں کانفرنسیں ہوتی ہیں, وہ سارے موضوع اپنی اپنی جگہ پہ اہم ہیں, مجھے اس سے انکار نہیں ہے. میں تو یہ ثابت کر کے جا رہا ہوں کہ ان تمام موضوعات میں توحید کا موضوع سب سے اعلیٰ ہے, کہ نبیوں کی بعثت کی غرض یہ ہے, کائنات کی تخلیق کا باعث یہ ہے. صحابہ کی عظمتیں ملی صحابہ کو تو کس وجہ سے ملی؟ زور سے بولو, زور سے بولو. اس کائنات کو بنایا گیا تو کس لیے بنایا گیا؟ قرآن اتارا گیا تو کون سا مسئلہ منوانے کے لیے اتارا گیا تھا؟ اور یہی نعرہ, یہی مشن اشاعت التوحید کا ہے, اور یہی مشن دارالعلوم تعلیم القرآن کا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.